السلام علیکم۔ شمع اپنی بیٹی کے ساتھ ہمارے گھر کام کرتی تھی۔ ایک دن میں نے اس کی بیٹی کے ساتھ زبردستی کی تو وہ حاملہ ہو گئی۔ جب اس نے میرا بتایا تو میری اماں نے انہیں بد چلن کہہ کر گھر سے نکال دیا اور شمع لوگوں کے تانے سن کر مر گئی اور اس کی بیٹی پاگل ہو گئی۔ میں کینیڈا چلا گیا اور وہاں شادی کر لی۔ 20 سال گزر گئے تو میری بیٹی کو یونیورسٹی میں ایک لڑکا پسند آ گیا۔ میں بیٹی کا رشتہ مانگنے اس لڑکے کے گھر گیا تو اس کی ماں کو دیکھ کر میرے قدموں تلے سے زمین نکل گئی، کیونکہ اس کی ماں تو میرے قدم وہیں جم گئے تھے۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے میرا دل دھڑکنا ہی بھول چکا ہو۔ مجھے لگا میں ایک بھی قدم اٹھانے سے قاصر ہوں۔ جی چاہا کہ ابھی زمین پھٹے اور میں اس میں دھنستا چلا جاؤں۔ میں نے جو نظریں اٹھا کر اسے دیکھا تو بڑی نفرت اور حقارت تھی اس کی آنکھوں میں۔ میں کیسے ان آنکھوں کو بھول سکتا تھا؟ ہاں، وہی سرمئی گہری آنکھیں جن میں آج بھی ایک بے بسی اور حقارت بھری پڑی تھی۔ اپنی بیٹی کی جنونی محبت نے مجھے یہ دن دکھایا تھا۔ میں نے اپنی بیٹی کو یہاں شادی کرنے سے صاف انکار کر دیا تھا، لیکن جو کچھ میری بیٹی نے میرے انکار پر کیا تھا بطور باپ میں مجبور ہو چکا تھا اس دہلیز پر آنے کے لیے، اور جس عورت نے دروازہ کھولا تھا اس کا چہرہ دیکھ کر مجھے لگا میں پتھر کا ہو چکا ہوں۔ دماغ میں آندیاں جلنے لگی تھی۔ میرا ماضی میرے سامنے ایک عبرتناک انجام لیے کھڑا تھا۔ آج بھی اس کی آنکھوں میں میرے لیے بے تحاشا نفرت تھی۔ وقت نے کیسے الٹے پہیے چلائے تھے۔ میرا ماضی میرے سامنے کسی فلم کی مانند چلنے لگا تھا۔ مجھے آج بھی یاد تھا جب میں 22 سال کا تھا، اپنے ماں باپ کا اکلوتا بیٹا تھا، اس لیے خود سری میں وجود میں خون کی مانند گردش کرتی تھی۔ میرا زیادہ تر وقت کینیڈا میں ہی گزرتا تھا۔ میں اس بار پورے 2 سال بعد پاکستان واپس آیا تھا۔ جس عمر کے حصے میں تھا صنف نازک کی جانب مجھے کشش کچھ زیادہ ہی محسوس ہوتی تھی۔ میں نے کینیڈا میں کالج یونیورسٹی کی کوئی انگریز لڑکیوں سے دوستی کر رکھی تھی۔ میں بےحد آزاد طبیعت کا مالک تھا۔ جس ماحول سے میں وقت گزار کے آیا تھا وہاں سب کچھ تو تھا سوائے حیا اور پاکیزگی کے۔ اپنی جوانی کی شروعات میں نے کینیڈا ہی سے کی تھی۔ مجھے شرم و حیا اور عورت کی عزت وغیرہ سکھایا ہی نہ گیا تھا۔ میں ان چیزوں سے بالکل ناواقف تھا۔ میرے لیے عورت بس اتنی ہی عام تھی جتنی اس میں کشش محسوس ہو سکے۔ میری والدہ بھی ایک ماڈرن خاتون تھی۔ میں نے اپنی ماں کو کبھی دوپٹہ پہنے ہوئے بھی نہیں دیکھا تھا۔ ہر وقت تیار رہتی یا باہر دوستوں کے ساتھ پارٹیز انجوائے کرتی رہتی یا گھر میں غیر رنگ رکھ لیتی۔ ان کے سوشل سرکل اور فرینڈز میں صرف لڑکیاں ہی نہیں بلکہ لڑکے بھی شامل تھے۔ ہمارے گھر ایک شمع نامی خاتون کام کرنے آتی تھی۔ ایک بار میری والدہ نے میرے کینیڈا سے واپس آنے کی خوشی میں گھر میں ایک عورت رکھی۔ میرے والدین کے اس عزیز و اقارب بھی کھلی سوچ کے مالک تھے، اس لیے ان کی بیٹیاں کسی جل پریوں کی طرح لباس زیب تن کر کے میرے دل کو لبانے آئی تھی۔ میرے لیے ان کے تنگ اور چست لباس متوجہ کرنے کا اتنا باعث نہیں بن رہے تھے جتنا وہ چاہتی تھی۔ شاید اس کی وجہ یہ تھی کہ میں نے عورت کو ایسے لباس میں بہت بار دیکھا تھا۔ رہی بات تو وہ سب آئی ہی اس مقصد کے لیے تھی کہ میں کسی دوشیزہ پر دل ہار بیٹھوں اور یوں ان میں سے کسی ایک کی قسمت جاگ جائے۔ مگر جہاں پرواہ کسے تھی، ایسا حسن میں کینیڈا میں ٹیشو پیپر کی طرح استعمال کر کے کچرے میں پھینک دیا کرتا تھا۔ وہیں میں نے اس محفل میں ایک ایسی لڑکی کو دیکھا کہ دیکھتے ہی میں نظریں پلٹنا بھول گیا۔ چوڑی دار پاجامہ، انارکلی فراق پر بڑا دوپٹہ، اوڑھے لمبے بالوں کی چٹیا باندھے، سادگی میں بھی اس لڑکی کا حسن قابل دید لگ رہا تھا۔ جس چیز نے مجھے اس لڑکی کی طرف متاثر کیا وہ اس کے چہرے پر چھائی حیا تھی۔ وہ کولڈ ڈرنک کی ٹرے پکڑے سب مہمانوں کو کولڈ ڈرنک سرو کر رہی تھی۔ میرے ہاتھ میں اس وقت شراب کا گلاس تھا۔ میں نشے میں چور ڈگمگاتے قدموں سے اس کے پاس پہنچا تھا، مگر اس لڑکی نے میری طرف ایک بار بھی نظر اٹھا کر نہیں دیکھا۔ میں نے اس کی ٹرے میں رنگ برنگی کولڈ ڈرنکس دے کر کہا، شراب نہیں ہے تمہارے پاس؟ میں نے شراب لینی ہے، جاؤ میرے لیے شراب لے کر آؤ۔ میرا لہجہ نشے سے چور تھا۔ اس لڑکی نے میری طرف نظریں تو نہیں اٹھائی، لیکن اس کے چہرے کے تاثرات میری بات سن کر بگڑے تھے۔ کہنے لگی، بابو جی یہ کینیڈا نہیں ہے، یہ پاکستان ہے۔ یہاں تو لوگ یہ میٹھے شربت، جوس اور پیپسی پینا ہی پسند کرتے ہیں۔ میں نے کہا، تم کون ہو؟ کہنے لگی، شمع کی بیٹی۔ میں نے یہ سن کر بڑی حقارت سے اسے دیکھا تھا۔ وہ میرے گھر کی ملازمہ کی بیٹی تھی۔ میں نے کہا، نشہ تو تمہاری آنکھوں میں بھی وہی ہے، پلا دو، منہ مانگے پیسے دوں گا تمہیں۔ میری بات سن کر اس لڑکی کا چہرہ تمتمایا تھا۔ اس نے مجھ سے کچھ نہ کہا، لیکن سامنے رکھے ٹیبل پر وہ ٹرے رکھی اور غصے سے وہاں چلی گئی۔ اس کے بعد میں نے اس لڑکی کو پوری محفل میں بہت ڈھونڈا، لیکن وہ مجھے نظر نہیں آئی۔ خیر رات تو گزر گئی، لیکن اس لڑکی کا چہرہ میری آنکھوں میں سما کر رہ گیا تھا۔ میں نے صبح ہوتے ہی ناشتے کے ٹیبل پر اپنی ملازمہ شمع کو بآواز بلانا شروع کر دیا۔ وہ کچن میں برتن دھو رہی تھی کہ جب بھاگتی ہوئی بدحواسی میں کچن سے باہر نکلی، میرے پاس آ کر کہنے لگی، جی صاحب، جی کوئی کام تھا؟ میں نے کہا، اپنی بیٹی سے کہو کہ میرے کمرے کی صفائی کرے۔ میری بات پر شمع کے ماتھے پر تیوری سی چڑھی تھی۔ کہنے لگی، معاف کرنا صاحب، میری بیٹی گھروں کے کام کاج نہیں کرتی بلکہ پڑھتی ہے۔ وہ تو کل میرے بہت اسرار پر آ گئی تھی، مجھے کہا انکار سننے کی عادت تھی۔ میں نے دھاڑتے ہوئے سے کہا،
ابھی جاؤ اپنے گھر اور اپنی بیٹی کو لے کر آؤ اور اسے کہو کہ میرے کمرے کی صفائی آج کے بعد وہی کرے گی۔ میرے ایسے سخت رویے پر میری والدہ مجھ پر برس پڑی، کہنے لگی فاخر یہ کیا بدتمیزی ہے، جب وہ لڑکی کہیں کام نہیں کرتی تو یہاں کیوں کرے گی؟ میں نے کہا کہ اگر وہ کام نہیں کرے گی تو شمع کی بھی چھٹی کروائیں کہ مجھے آج کے بعد نظر نہ آئے۔ بہرحال ایسا پہلی بار ہوا تھا کہ میری والدہ نے میری بات پر اختلاف کیا تھا۔ اگلے روز شمع کو اپنے گھر دے کر میرا غصے سے برا حال تھا۔ میں نے شمع کی بیٹی کو گھر پر بلانے کے لیے یہ طریقہ آزمایا کہ اوپر چڑھنے والے زینے پر پہنچنے کا صرف والا پانی گرا دیا۔ اسی وقت شمع بے دھیانی سے سیڑھیاں اتر رہی تھی کہ اس کا پاؤں پھسل گیا اور بری طرح سے مڑ گیا۔ وہ سیڑھیوں سے گر گئی۔ میں سب سے اوپر والی سیڑھی پر کھڑا یہ تماشا دیکھ کر مسکرا رہا تھا۔ شمع بری طرح تڑپ تڑپ کر رو رہی تھی، اس کے پاؤں اور کولہے کی ہڈی ٹوٹ چکی تھی۔ میری والدہ نے ملازمین اور ڈرائیور کے ساتھ اسے ہاسپٹل پہنچا دیا۔ جب تک وہ ہاسپٹل میں زیر علاج تھی مجبوراً ہی لیکن صحیح شمع کی بیٹی کو کام پر آنا پڑا کیونکہ شمع کے علاج کے سارے پیسے میری ماں دے رہی تھی۔ شمع کو اپنے گھر میں دیکھ کر میں بہت مسرور تھا۔ وہ کچن میں برتن دھو رہی تھی جب میں کچن میں چلا گیا۔ میں نے کہا چھوڑو یہ کام اور میرا کمرہ جا کر صاف کرو۔ میرا لہجہ حد تک سے بھرا ہوا تھا۔ اس نے کہا کہ کچن کا کام کر کے ہی صفائی کروں گی۔ مجھے اس کا اختلاف بہت برا لگا تھا۔ میں نے کہا میں مالک ہوں اس گھر کا، سمجھیں، اس لیے جو کہہ رہا ہوں وہ کرو۔ وہ کہنے لگی اگر مجھے کمرے کی صفائی جلدی ہے تو دوسری ملازمہ سے کروا لو۔ یہ سننا تھا کہ میرا پارا ہائی ہو گیا۔ میں نے اس کا بازو پکڑا اور گھسیٹتے ہوئے اسے اپنے کمرے میں لے آیا۔ میں نے اسے اپنے کمرے کے فرش پر دھکا دیا۔ میں نے کہا ایک ملازمہ ہو کر کس بات کی تم میں اتنی اکڑ ہے؟ تمہاری اوقات ہی کیا ہے میرے سامنے کہ تم مجھے انکار کرو؟ وہ لڑکی میرے ایسے رویے پر کچھ گھبرا سی گئی۔ اس نے جھاڑو پکڑا اور صفائی شروع کر دی۔ وہ بہت جلد بازی میں کام کر رہی تھی کہ جب میں نے کمرے کا دروازہ بند کر دیا اس نے فوراً پلٹ کر میری جانب دیکھا۔ چہرے کی ہوائیاں اڑی ہوئی تھی۔ کہنے لگی صاحب جی دروازہ کیوں بند کر دیا؟ میں ماتھے پر بل ڈالے شیطانی مسکراہٹ سجائے اس کے قریب آیا اور بولا خاموشی سے کام کرو اور جو میں کہوں وہ کرو گی تو مالا مال کر دوں گا۔ میرے لہجے کی بے باکی دیکھ کر وہ لڑتی تھی، اس کی کپ کپاہٹ میں محسوس کر سکتا تھا۔ وہ سرخ لال ہو چکی تھی۔ مجھے غصے سے دیکھ کر کہنے لگی غریب ضرور ہوں صاحب مگر عزت دار اور غیرت مند ہوں۔ پیسوں کے عوض عزت بیچنے والیاں آپ کو ہزاروں کیا لاکھوں مل جائیں گی لیکن خبردار جو میرے بارے میں ایسا سوچا بھی۔ وہ انگلی اٹھا کر تنبیہ کرتی میری انا پر وار کر کے وہاں سے جانے لگی۔ فوراً جھاڑو وہیں پٹکا اور کمرے سے باہر جانے لگی۔ میرا تو غصہ دماغ پر حاوی ہو چکا تھا۔ میں نے اگلے ہی پل اسے دبوچ کر بستر پر پٹکا۔ وہ مزاحمت کرتی رہی، مدد کے لیے پکارتی رہی مگر سنتا کون؟ ہمارے ہاں کے سارے کمرے تو ساؤنڈ پروف تھے۔ وہ روتی سسکتی میرا چہرہ نوچتی رہی۔ سب کچھ نابین پڑا تو میرے ماں باپ کے واسطے قسمیں دینے لگی مگر میں اسے داغدار کر کے ہی رہا تھا۔ اپنی ہوس کا نشانہ بنانے کے بعد کسی کچرے کی طرح میں نے اسے بالوں سے دبوچا اور کمرے سے باہر پھینک دیا۔ وہ کسی مومی گڑیا کی طرح بے جان سی منہ کے بل گری تھی۔ میں دروازہ بند کر چکا تھا۔ یہ منظر نوکرانیوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ شمع کی بیٹی سکتے کی حالت میں تھی، یوں ہی فرش پر گری رہی۔ جب دوسری ملازمہ آئیں اس کے قریب اور اسے اٹھانے لگی، اسے وہاں سے لے گئی، منہ پر پانی کا چھڑکاؤ کیا۔ جب حواس بحال ہوئے اور یہ اندازہ ہو گیا کہ سب حقیقت تھا، کوئی خواب نہ تھا، تو دھاڑے مار مار کر رونے لگی۔ اس کے رونے کی آواز مجھے کمرے تک آ رہی تھی اور میں اتنے ہی بلند آواز میں کہہ لگا کر ہنس رہا تھا۔ سگریٹ کے کش لگا کر دھواں ہوا کی نظر کر کے خود کو تسکین بخش رہا تھا۔ آپ دکھائے نہ اکڑ بڑی آئی عزت کرنے والی۔ میری ماں اپنی سہیلیوں کے ساتھ گئی تھی۔ جب واپس لوٹی تو گاڑی کی آواز سن کر میں بھی لاؤنج میں چلا آیا۔ میری ماں ابھی اے سی آن کر کے نیم دراز ہوئی ہی تھی کہ میں ان کے پاس پہنچا۔ اس وقت شمع کی بیٹی وہاں وارد ہوئی تھی۔ میں نے ایک چاٹ نظر اس پر ڈالی۔ بکھرے بال اور گالوں پر میرے تھپڑ کے نشان واضح تھے۔ اس کے کپڑے پھٹے تھے۔ اس نے دوسری ملازمہ کی چادر سے خود کو سر تک پیر ڈھک رکھا تھا۔ آنکھوں میں نفرت کے شعلے لیے وہ چلتی ہوئی میری ماں کے قریب آئی تھی۔ ایک پل کو تو میری بھی ہوائیاں اڑی تھی۔ مجھے دل میں بے چینی سی ہونے لگی۔ اگر اس نے میری ماں کو سچ بتا دیا تو نہ جانے میری ماں کا کیا رد عمل ہوگا۔ میری ماں نے جب اسے بکھری ہوئی حالت میں دیکھا تو فوراً سیدھی ہو کر بیٹھی اور کہنے لگی کہ تم نے اپنا کیا حلیہ بنایا ہوا ہے؟ کیا ہوا ہے تمہیں؟ شمع کی بیٹی روتے ہوئے میری ماں کے پاس آئی اور فرش پر گر کر رونے لگی۔ وہ سس کر رو رہی تھی۔ اس کی آنکھوں میں غصہ اور حقارت بھی تھا مگر اس کے باوجود وہ روتے ہوئے میری ماں سے کہنے لگی کہ آپ کا بیٹا انسان نہیں درندہ ہے۔ میں یہاں پر اپنی ماں کی جگہ کام کرنے آئی تھی تاکہ آپ کے احسانوں کا بدلہ چکا سکوں مگر آپ کا بیٹا تو بھیڑیا نکلا۔ موقع دیکھتے ہی اس نے میری عزت پر ہاتھ ڈال دیا۔ میری ماں نے جب یہ سنا تو انگارہ اگلتی نظروں سے میری جانب دیکھنے لگی۔ میں بوکھلا کر 2 قدم پیچھے ہٹا تھا
मगर अगले ही पल खुद को संभाल कर कहने लगा कि माँ, ये लड़की झूठ बोल रही है, ऐसा कुछ नहीं हुआ जो ये कह रही है, भला मैं और एक नौकरानी की बेटी। मेरी माँ ने अगले ही पल शम्मा की बेटी के मुंह पर जनाटेदार थप्पड़ मार दिया। जो पहले ही फर्श पर बैठी थी, थप्पड़ लगने से इसका मुंह मेज के कोने से जा गला, होंठ फट चुके थे। मेरी माँ कहने लगी, औकात देखी है अपनी, क्या है तुम में, सिर्फ ये सफेद चमड़ी, सब बहाने जानती हूँ मैं तुम लोगों के, 2 टके का म्यार है तुम लोगों का, और समझती हो कि ऐसा करके तुम्हें या तो बड़ी रकम दे दी जाएगी या मैं तुम्हें बहू बना लूंगी। दफा हो जाओ मेरे घर से, दोबारा यहाँ नजर न आना। शम्मा की बेटी रोते हुए नौकरानियों से पूछने लगी, मगर वो भी सर झुका गई। वो तो चश्मदीदा गवाह थी, मगर जानती थी सच बोला तो नौकरानी हाथ से जाएगी। मेरी माँ ने शम्मा का खर्च भी रोक दिया और उसकी बेटी को धक्के मारकर घर से निकाल दिया। कितनी ही देर टेरेस पर खड़ा मैं देखता रहा। वो सड़क किनारे बैठकर रोती रही और फिर वहाँ से उठकर चली गई। मैं ऐसे हादसे याद नहीं रखता था। 1-1.5 माह गुजारा तो शम्मा अपनी माँ के साथ दोबारा हमारे दरवाजे पर आई। रो रो कर मेरी माँ के आगे हाथ छोड़कर बोली, आपके बेटे ने मेरी बेटी की जिंदगी बर्बाद कर दी, ये हामला हो चुकी है, अब बताएं मैं क्या करूं। इस वक्त मेरी माँ की कुछ सहेलियां भी थी। माँ का पारा हाई हो गया। इसी पल सबके सामने शम्मा और इसकी बेटी पर वो इल्जाम लगाए कि बेचारी सर उठाने के काबिल न रही। दोनों माँ बेटी को बदचलन और बदकिरदार कहकर निकाल दिया। मैं भी खुश था कि अब अगर गैरत हुई तो दोबारा यहाँ नहीं आएगी। अलबत्ता जाते हुए जो हकारत और बेबसी मैंने शम्मा की बेटी की सरमई आंखों में देखी थी, एक पल को मैं भुखलाया जरूर हो गया था। मेरी माँ ने नौकरानियों को पैसे देकर ये खबर शम्मा के पूरे गांव में फैला दी कि वो दोनों माँ बेटियां जिस्म फरोशी का काम करती हैं, पैसों की खातिर मालकों को फंसाती हैं और फिर ऐसे गंदे इल्जाम लगाती हैं। ये खबर आग की तरह गांव में फैली थी। सब ही इन दिनों से नफरत करने लगे और ताने देने लगे। कुछ हफ्तों बाद यह खबर मिली कि शम्मा के दिमाग की नस फट गई है, वो मर गई है, जबकि इसकी बेटी माँ की मौत की खबर सुनकर पागल हो गई है। मुझे जब पता चला तो सिफाक दिली का ये आलम था कि मैं हंस हंस कर दोहरा हो गया। मैं इतना हंसा कि आंखों में आंसू आ गए। मेरी अना तकब्बर अरूज पर था। यही तो अंजाम होता जब कोई फाखर चोरी की बात नहीं मानता। इसी माह में वापस कनाडा चला गया और वहीं पर अबू के कारोबार को मजीद बढ़ाने लगा। वहीं पर एक लड़की से शादी भी कर ली जो कि मुसलमान थी मगर कनाडा की ही रहायशी थी। मैं अपना माजी बिल्कुल भूल चुका था। मेरी तो जिंदगी में ही अब मेरी बीवी और ये कारोबार था। मैं अक्सर पाकिस्तान में भी चक्कर लगाता रहता। मेरी बीवी धीरे धीरे कनाडा के माहौल से उकताने लगी थी। वो कहने लगी कि वो कुछ साल पाकिस्तान में रहकर गुजारना चाहती है। मुझे भी कोई मसला नहीं था। वो वापस पाकिस्तान आ गई और यूं सिलसिला चलता रहा। मैं एक बेटी का बाप बन चुका था जो मुझे मेरी जान से भी बढ़कर अजीज थी। मैं इसकी हर ख्वाहिश पूरी करता, कभी इस पर रोक टोक ना की थी। धीरे धीरे वो बढ़ती होती गई। वो अक्सर अपनी दादी से मिलने के लिए पाकिस्तान जाती रहती। इसने पाकिस्तान की यूनिवर्सिटी में ही एडमिशन ले लिया। वो कहने लगी कि आगे की पढ़ाई वहीं रहकर करेगी। मैं तो हैरान था कि लोग पढ़ाई के लिए कनाडा चले आ रहे हैं, जबकि मेरी बीवी और बेटी तो यहाँ के माहौल से उकता कर पाकिस्तान में रहने को तरजीह दे रहे थे। खैर मुझे इसकी परवाह न थी। मैं भी महीने में अक्सर पाकिस्तान आता रहता था और फैमिली के साथ मिलकर खूब हल्ला गुला करता। मेरे दिमाग में माजी की हल्की सी भी झलक बाकी न थी। मेरी शादी को 20 साल गुजर चुके थे। इस रोज मेरी बेबी और इसकी शादी की सालगिरह थी, जब मेरी बेटी ने मुझे तोहफा दिया और फिर मेरे पास आकर कहने लगी कि बाबा, मुझे एक लड़के से मोहब्बत हो गई है और मैं चाहती हूँ कि इससे शादी कर लो। मैंने जब इसकी जन्म देखा तो हैरत का झटका लगा। मैं कोई तंग नजर बाप न था, बल्कि अपनी बेटी को खुली आवाज दे रखी थी। वो जिसे चाहे दोस्ती करे और मोहब्बत की शादी करने की भी इजाजत दे रखी थी। मगर पाकिस्तान के लड़के के साथ मुझे कुछ अच्छा न लगा। मैंने इसे अपने कई अमीर कबीर दोस्तों के बेटों के नाम दिए। क्या तुम इनमें से किसी के बेटे से शादी करना चाहती हो? वो फौरन नाम में सर हिला गई। कहने लगी, नहीं बाबा, वो लड़का तो मेरे साथ यूनिवर्सिटी में पढ़ता है, बहुत ही अच्छा और काबिल है, हर बार यूनिवर्सिटी में वही टॉप करता है और मैं इससे शादी करना चाहती हूँ। वो भी मुझे प्यार करता है। मैंने जब इसके बैकग्राउंड के बारे में पूछा तो मेरी बेटी कहने लगी कि इसके अब्बू वफात पा चुके हैं, उसकी अम्मी ने ही इसे परवान चढ़ाया है। मैंने ये सुना तो फौरन मना कर दिया और बोला, मैं कभी भी तुम्हारी शादी ऐसे लड़के से नहीं करवा सकता जिसके बैकग्राउंड के बारे में कुछ पता ही ना हो। मेरी बेटी तो नाराज हो चुकी थी। आज तक मैंने इसे कभी इसकी बात पर नहीं की थी। वो लड़का पढ़ाई के साथ साथ एक अच्छी जॉब भी करता था। इसकी माँ अस्पताल में नर्स थी, मगर इसके बावजूद मुझे तसल्ली हो रही थी। वो कहने लगी, एक दफा इनसे मिल तो ले। मगर मैंने पहली बार बेटी को सख्ती से मना कर दिया कि मेरा यहाँ पर एक सोशल सर्कल है, लोग मुझे जानते हैं और मैं अपना चांद सी बेटी को कभी भी किसी ऐरे गहरे को नहीं सौंप सकता। मेरी बेटी ने जब ये सुना तो जिद पर आ गई, कमरे में बंद हो गई। इसके कमरे से मसलसल तोड़फोड़ की आवाज आ रही थी। मैं सारी रात इसके कमरे के बाहर बैठा दरवाजा खटखटाता रहा और इसे मनाता रहा, मगर इसकी रोने की आवाज़ बाहर तक आती रही। अगली सुबह जब इसने दरवाज़ा ना खोला
تو مجھے پریشانی ہونے لگی۔ میں زبردستی دروازہ تڑوا کر جب اندر داخل ہوا تو جو منظر دکھائی دیا وہ دیکھ کر میرے پیروں کے نیچے سے زمین نکل چکی تھی۔ میری بیٹی نے اپنی کلائی کاٹ لی تھی اور وہ خون سے لت پت بستر پر پڑی تھی۔ میرے تو ہوش گم چکے تھے۔ میں نے فوراً اسے اٹھایا اور ہسپتال لے گیا۔ ڈاکٹروں نے اس کی پٹی کی اور علاج شروع کیا۔ کہنے لگے کہ اگر آپ اور دیر کرتے تو ان کی زندگی بچانا بہت مشکل تھا۔ میری بیٹی تو شاید دیوانوں کی طرح اس لڑکے پر عاشق ہو چکی تھی۔ مجبوراً مجھے ماننا پڑا اور بولا کہ میں ضرور تمہاری شادی اس لڑکے سے کرواؤں گا۔ میری بیٹی سن کر خوش ہو گئی۔ میں نے اس سے سرسری سا سوال کیا کہ بیٹی کیا وہ لڑکا بھی تم سے اتنا ہی پیار کرتا ہے جتنا کہ تم کرتی ہو؟ وہ خاموش ہو گئی، پھر کہنے لگی یہ تو مجھے نہیں پتا، بس مجھے وہ اچھا تو لگا۔ میں دنیا کی ہر شے اس کے قدموں میں رکھ کر صرف اسی کا ساتھ مانگوں گی۔ میری محبت دیکھ کر اس سے بھی مجھ سے محبت ہو ہی جائے گی۔ بیٹی کا پیار تو ایک طرفہ تھا، میں سر پکڑ کر رہ گیا۔ مگر اس ضدی خودسری اولاد کو کون سمجھاتا جو بالکل اپنے باپ جیسی ڈھیٹ ہر شے کو حاصل کرنے والی تھی۔ جیسے ہی اس کی طبیعت بحال ہوئی تو ہم رشتہ لے کر ان کے ہاں چلے گئے۔ میری بیٹی اور بیوی بھی میرے ساتھ تھی۔ دروازے کی بیل بجائی تو ایک خاتون نے آ کر دروازہ کھولا۔ یوں ہی دروازہ کھولا تو سامنے کھڑی خاتون کی نظروں سے میری نظریں ٹکرائی۔ ایک پل کو تو میں سکتے کی کیفیت میں گیا تھا۔ مجھے لگا شاید میرا دل دھڑکنا بھول چکا ہے یا پھر کاش اس وقت زمین پھٹ جاتی ہے اور میں اس میں دھنس جاتا۔ یہ تو شمع کی بیٹی تھی، ہاں وہی شمع کی بیٹی جس کا نام مجھے آج تک معلوم نہ ہو سکا تھا۔ میں نے پوچھنے کی زحمت ہی نہ کی تھی، وہ مجھے اپنے سامنے کھڑا دیکھ کر ذرا بھی نہ چونکی۔ وہی حقارت اور بے بسی سے لبریز آنکھیں جن سے وہ مجھے دیکھ رہی تھی۔ میری بیٹی آگے بڑھ کر اس کے گلے لگ گئی اور بولی آنٹی کیسی ہیں آپ؟ دلاور کہاں ہے؟ ایک پل کو ماضی کی جھلکیاں دیکھ کر میں 2 قدم پیچھے ہٹا تھا۔ تم؟ میری بیوی اور بیٹی گھر کے اندر جا چکے تھے۔ میں دروازے پر ہی کھڑا تھا کہ تبھی دلاور باہر آیا۔ میرا دل کسی نے مٹھی میں جکڑا تھا۔ وہی سرمئی آنکھوں والا، قد کاٹ اور اندازہ مجھ جیسا۔ وہی سرمئی آنکھوں والا مگر قد کاٹ اور انداز مجھ جیسا۔ میں بال نوچ کر چلانے لگا۔ میری بیٹی جو دلاور کے گلے ملنے کے ارادے سے اس کے قریب جانے لگی تھی، میں نے فوراً اسے جھٹک کر دور کیا اور چیخ چیخ کر رونے لگا۔ شمع کی بیٹی بے تاثر چہرے کے ساتھ کھڑی تھی، باقی سب کی آنکھوں میں حیرت تھی۔ میں اس کے پاس گیا اور بولا یہ دلاور کون ہے؟ کہہ دو کہ جو میں سوچ رہا ہوں ایسا کچھ نہیں ہے۔ تم نے شادی کر لی تھی نا؟ یہ کسی اور کا بیٹا ہے نہ؟ میں پاگل ہو چکا تھا جب اس نے حقارت بھرے لہجے میں کہا فاخر چودھری یہ دلاور تمہارا ہی خون ہے جسے دنیا ناجائز کا خطاب دیتی ہے۔ میری بیوی دلاور ایک پل کو سبھی سانس لینا بھول چکے تھے جب شمع کی بیٹی چیخ چیخ کر حقیقت سب کو بتا رہی تھی۔ میری بیٹی نے ایک نظر دلاور کو دیکھا، حواس باختہ ہو کر گھر سے دوڑی۔ میری بیوی الگ صدمے کا شکار تھی جبکہ دلاور اپنی ماں کو سنبھالنے کھڑا مجھے حقارت سے دیکھ رہا تھا۔ یہ کیا ہو چکا تھا؟ میں رو رو کر معافی مانگنے لگا مگر شمع کی بیٹی نے مجھے دھکے دے کر گھر سے نکال دیا۔ وہ تو میری شکل بھی نہیں دیکھنا چاہتی تھی۔ دلاور میرا بیٹا تھا مگر سب تباہ ہو چکا تھا۔ سارا دن میری بیٹی لاپتہ رہی، پھر خبر ملی کہ اس کی گاڑی بری طرح سے متاثر سڑک کنارے ملی ہے۔ میری بچی میری جان یہ صدمہ یہ گناہ برداشت ہی نہ کر سکی کہ لا علمی میں اپنے ہی باپ کی ناجائز اولاد کے ساتھ محبت کر بیٹھی۔ میری بیوی مجھے چھوڑ کر کینیڈا چلی گئی۔ خلا کا نوٹس بھجوا دیا۔ میں تنہا اس مکافاتی عمل پر خود کو نوچتا رہ گیا۔ سب برباد ہو چکا تھا۔ شمع کی بیٹی پاگل نہیں ہوئی تھی، بس صدمے سے 2-4 تھی۔ اس نے بچہ بھی نہیں گرایا تھا بلکہ گاؤں چھوڑ کر شہر چلی آئی، پڑھائی بھی جاری رکھی، نوکری بھی کی اور مشکلات سے لڑ کر بیٹے کو جوان کیا، جبکہ میں آج ہر ایک آرزو کا بدلہ بھگت رہا تھا۔ یہ دولت جائیداد سب بے معنی لگ رہا تھا۔ میں نے کاغذات تیار کروائے اور ساری جائیداد دلاور کے نام کر کے واپس کینیڈا چلا گیا۔ شمع کی بیٹی سے نظریں ملانا میرے بس کی بات نہ تھی۔ میں اس کے سامنے جا کر اسے تکلیف نہیں دینا چاہتا تھا، بس اب موت کا انتظار تھا۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہو تو آپ نے اس کو لائک کرنا ہے اور دوسروں کو شیئر کرنا ہے، اور ہاں اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو آپ نے اس کو سبسکرائب کرنا ہے اور بیل آئیکن کو دبانا ہے۔ اللہ حافظ۔